اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی ایڈوانس اور تازہ دور مجالس آزاد خلاف یہ بھی پراپیگنڈا جاری ہے کہ یہ مجلساں وچ شیعہ ذاکرین یا شیعہ عالم یا شیعہ خطیب سابقہ واقعات کو دہراندے نے، قصے کہانیاں بیان کرتے۔ صلوات ایک مرتبہ سے۔ مجالس عزا اور عزاداردیاں یا محافل بسم اللہ دے متعلق مختلف قسم دا منفی پراپیگنڈا جاری ہے کہ یہ لوگ مجالس قرآن نہیں پڑھتے، یہ لوگ مجالس احادیث نہیں پڑھتے، یہ لوگ مجالس واقعات پڑھتے ہیں سابقہ۔ یہ کی گل ہے؟ یہ دی آواز چنگی پلی سی، مینوں کی ہو گئے؟ میں بھی 5-7 اعلان نہیں کر چھڑا، پھر تو سمجھ آئے گی نا۔ تو کوئی نہیں گا، تسی توجہ پھر چپ کرو گے تسی آپ چپ کرو گے تو کوئی میری گل جناب تک پہنچے گی۔ لوگوں دا خیال ہے کہ شیعہ مجالس قرآن نہیں پڑھیا جاتا، شیعہ مجالس احادیث نہیں پڑھیاں جاندیاں، شیعہ مجالس فقہ نہیں پڑھی جاندی، شیعہ دیاں مجالس سابقہ واقعات پڑھے جاندے ہیں اور قصے کہانیاں بیان کیتیاں جاتی ہیں۔ اور یہ نال کچھ بندے ایسے بھی مہربان نے جڑے ساڈے وچوں بھی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ قصے کہانیاں چھڑ دینیاں چاہیے، یہ واقعات پرانے چھڑ دینے چاہیے تے بندیاں نوں کچھ تازہ ترین گلاں دسنیاں چاہیے نے اور بندیاں نوں موجودہ دور دے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ سابقہ قصے اور کہانیاں کی پہ ہے؟ ایک کہانی ایک باری سنائی، کسے 2 باری سنائی، کسے 4 باری سنائی۔ 1400 سال پرانے قصے، 1400 سال پرانیاں کہانیاں یہ مجلساں بیان کرتے ہیں جنہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ گل جناب تک پہنچ گئی ہے کہ 1400 سال پرانے قصے تے کہانیاں، وہ کہانی جمل دی ہوئے یا سفین دی ہوئے، وہ کہانی احد دی ہوئے یا خیبر دی ہوئے، وہ کہانی کربلا دی ہوئے یا بغداد دی ہوئے، اس کہانی نوں جدوں اسی پڑھن کم دی ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلیاں کہانیاں نے، گزرے دور دیاں کہانیاں نے چھڑ دینیاں چاہیے نے تے بندیاں کو تازہ ترین گل سنانی چاہیے۔ جڑے مہربان یہ کہہ کے آزاداری امام مظلوم وچ رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ مہربانی کر کے قرآن چھڑ دین، کیونکہ یہ بڑیاں بڑیاں پرانیاں کہانیاں موجود ہیں۔ اس قرآن حکیم میں کوئی تازہ کہانی موجود نہیں، اس قرآن حکیم میں کوئی موجودہ دور دی کہانی موجود نہیں۔ اس قرآن ایڈیاں پرانیاں کہانیاں نے، آدم دا قصہ یہ موجود ہے، نوح دا قصہ یہ موجود ہے، موسیٰ اور عیسیٰ دا قصہ یہ موجود ہے، اسماعیل و ابراہیم دا قصہ یہ موجود ہے۔ یہ بڑے بڑے پرانے قصے موجود نے۔ جے بندے پرانیاں کہانیاں تو تنگ آ گئے نے تے قرآن چھڑ دیں۔ ایک گل جناب رہ گئی گل پرانیاں قصے بیان کرن دی، تے او میں قرآن حکیم دے جڑی جناب دے سامنے آیت مجیدہ پڑھی ہے وہ دے خالق ارشاد فرما رہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ۔ سورہ مبارکہ آراف ہے جناب، نامہ پارہ ہے اور 176 نمبر آیت ہے، اگر بچے یاد رکھ لیں۔ نامہ پارہ ہے جناب سیدہ دا عدد 9 ہے، او دے حساب نال نامہ پارہ یاد رکھ لو۔ سورہ مبارکہ آراف ہے اور آیت دا نمبر 176 ہے۔ خالق فرما رہا میرا حبیب
فَقْصُصِ الْقَصَصَ، یہ جو بندے ہیں نا ان پر قصے بیان کیجیے. فَقْصُصِ الْقَصَصَ، قصہ خوانی کیجیے، قصوں کو بیان کیجیے. ان بندوں پر قصے پڑھیے، ان بندوں پر سٹوریز پڑھیے، ان پر پچھلے قصے پڑھیے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ کچھ فکر کر سکیں، تاکہ یہ لوگ کچھ غور کر سکیں. یہ مطلب ہے دنیا دے ہر قصے دے وچ کوئی نہ کوئی فکر موجود ہے. میں جناب دے سامنے ایک چھوٹا جا قصہ پڑھن لگا، یہ کی فکر ہے وہ جناب تک دے کے اجازت لین لگا. ایک قصہ جڑا میں پڑھن لگا وہ بھی میں دوروں نہیں پڑھن لگا، وہ بھی سورہ آراف ہے. واقعہ یہ وے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بہت زیادہ واقعات، سب تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام دے قرآن چ واقعات نے، اور وہ بھی خالق نے اس واسطے بیان کیتے ہیں کہ خالق نے سورہ مزمل فرمایا کہ ہم نے تم میں اسی طرح رسول بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا. یہ مطلب ہے کہ عرب وچ ماحول سی فرعونہ دا، انہاں وچ مصطفیٰ موسیٰ بن کے تشریف لے آئے نے. اے قرآن چ تھوڑا جا قصہ ہے وہ جناب دے سامنے میں بیان کر دینا. یہ وچوں نتیجے کڈنے ہیں، نتیجے زیادہ نکلن گے انشاءاللہ. خالق کائنات نے اس موقع تو میں پڑھن لگا جی جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دنوں واسطے کوہ طور تے جان لگے، جڑے 3 تو 10 دن ود کے 40 ہو گئے. کدھرے گیا کو 4 دن ود لگ ہی جاندے نے. وہ 3 دنوں دی گل سی، پھر وہ 40 ہو گئے. یہ بھی کچھ لوگوں اعتراض کیتا بھی 3 دا کہہ کے گئے سے 40 کیوں رہے ہو. اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہی ہے، وہ کچھ بندہ کرے اس اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. کچھ کرے. بندے نو عادت سی بی بی نو مارن دی، کہ جنی دیر تک انہوں میں 2-3 مار نہ لواں انہوں آرام نہیں سی آؤں. وہ جے اس انڈا بوائل کرنا تو او سکنا میں تے دوجا کھانا سی آملیٹ. جی اس آملیٹ بنانا تو اس سکنا میں تے بوائل کھانا سی. وہ کسی بی بی کو مشورہ کیتا ہو سکا بھین میں کراں کی، جدن میں آملیٹ بنانی ہے ادھر آندا میں بوائل کھانا، جدن بوائل کرنی ہے آندا میں آملیٹ کھانا. ہو سکے کملی ہو گئی تو 2 وے کر کے رکھی، ایک آملیٹ بنا لینا تے ایک بوائل کر کے رکھ لی. تو مڑ کی آکھ سکتا ہے کچھ بھی نہیں، آکھ جی آ کھا لے پاویں آ کھا لے. وہ جدو سامنے آیا نا جی انہوں صاحب لگا پئی کام خراب ہو گیا ہے، یہ مار نہیں کھاندی. اس ویکھ کے آکھیا ایک ہی کیتا ہی. ہو سکا جی آپ بوائل ہویا جی یہ بھی کھا لو، نہیں کھانا تو دفع کرو آملیٹ کھا لو. اس جتی لا لئی تے 5-7 دی تاؤن چ ماریاں. ہو سکا ہونا کی آیا، ہو سکا جڑا بوائل کرنا سی جو آملیٹ بنا چھڑے. میرے عزیزو جنہیں اعتراض کرنا ہے نا تسی کچھ کرو گے وہ اعتراض ضرور کرے گا. انہاں بندے اعتراض بھی کیتا کہ 30 دن واسطے گیا سو 40 لا کے آئے ہو. پہلا میں جملہ مجلس دا دین لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جان لگے نے 30-40 دن واسطے امت نو چھڑ کے. ایک قصہ بڑا پرانا ہے جڑا محمد نے اپنے صحابیاں نو سنایا ہے. تساں توجہ نہیں فرمائی. یہ وہ قصہ ہے جڑا مصطفیٰ نے صحابہ نو سنایا ہے، وہ میں اس مجلس سے سنان لگا. یہ نبی نے اپنے صحابہ نو گل سنائی. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا، نخلفنی فی قومی، میں جا رہا ہوں تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، جا رہا ہوں 30-40 دن کے لیے. اور نخلفنی فی قومی، تو میری قوم کے اندر میرا خلیفہ ہے. بندیاں نو کچھ نہ کچھ حیا ہونا چاہیے. قرآن دی قسم گل شیعہ مذہب دی نہیں، گل ولایت علی دی نہیں. جنہ بندے حضرت علی دی ولایت تسلیم نہیں کیتی وہ ولایت دے منکر نہیں، انہاں محمد نو ذمہ دار ہی نہیں سمجھے. مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے. انہاں سرکار رسالت معاب دی توہین کیتی ہے کہ انہاں سرکار رسالت نو غیر ذمہ دار نعوذ باللہ سمجھے. خدا دی قسم ولایت علی نو نہ مننا توہین علی نہیں، توہین رسالت ہے. 95 سی انہاں بندیاں تے لگنی چاہی دیئے. ساڑھے علماء تے نہیں انہاں بندیاں تے لگنی چاہی دیئے جنہاں توہین مصطفیٰ کی دیئے. اے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دنہ واسطے گئے نے. میرا خیال ہے صحیح کر لینا چاہیے. ایک قلعہ دار سنگے اتھے دل کرے اس گل تو بھی پرچہ ہو جائے.
کہ موسیٰ علیہ السلام نو اس رضی اللہ آکھے. یہ دا مطلب ہے کہ بندے ہسے اس گل تو نہیں کہ رضی اللہ نہیں وہ علیہ السلام نہیں. ٹھیک ہے قرآن میرے ہاتھ چ موسیٰ علیہ السلام ہے. میرا نبی علیہ السلام صرف نہیں, میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مولوی تیری مت ماری گئی ہے. علیہ السلام 40 دن واسطے جائے تے امت نو آوارہ نہیں چھڑ دا. صلی اللہ نے قیامت تک جانے امت نو آوارہ کیسے چھڑ جائے. صدقے جاواں آباد رہو جناب. جی بہن ایک چھوٹا نبی ایک چھوٹا نبی 40 دنوں واسطے امت چوں جائے تے امت نو آوارہ نہیں چھڑ دا. کی رہا ہے ہارون اپنے بھائی ہارون لی اخی ہی اپنے بھائی کے لیے کہا. ہارون جو اس کا بھائی ہارون تھا کیا نخلفنی فی قومی, تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے بس, میرے تو بعد کوئی الیکشن نہیں, میرے تو بعد کوئی سقیفہ نہیں, میرے تو بعد کوئی مہاجر و انصار دا رولا نہیں, تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے بس. کنو آکھیا نے لے اخی ہی ہارون اپنے بھائی ہارون کے لیے کہا اور فرمایا ہاں وَأَصْلِحْ ان میں اصلاح کرنا, لڑنا نہیں اصلاح کرنا. ہاں ایک بات ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ فساد کرنے والوں کی بیعت نہ کرنا. صدقے جاواں فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا, فساد کرنے والوں کا اتباع نہ کرنا. میں تینوں بنا کے جا رہا ہوں اپنی قوم میں اپنا خلیفہ. کن نے بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کنوں بنایا؟ بولو جی بولو. حضرت ہارون علیہ السلام نو آپ بنایا, خلیفہ بنایا موسیٰ علیہ السلام نے. بندے دھماکے کر کے ساڑھے کلوں علی چھڑانا چاہتے ہیں, بندے فائرنگ بساں کر کے ساڑھے کلوں علی چھڑانا چاہتے ہیں. مت ماری گئی ہے تیری, تینوں میں آسان طریقہ دسنا. اسی تے منن والے ہاں, کوئی دلیل دے اسی انجی من جائیں گے. تو مگر چڑھ گئے ہیں لڑن دا نا تے دین نہیں نا. چل موقعی گل آ ویڈیو قلعہ دیدار سنگھ سید ممبر تے مومنین دا مجمع آ قرآن تے ہاتھ. میں کسے دی گل نہیں کرتا. آخر عام بندہ شیعہ تو سنی ہو جائے تے بندے نو چاہ چڑھ دئیے نا. آجو میں خیری میری تیرے سامنے ہاں, منو کر لینا لہجہ جتھے کھڑ نہیں. لہجہ میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے نیا پہ دینا. ہارون نو موسیٰ خلیفہ اپنا بنا کے گئے نے, تو کلاشن کوو نہ چلا تے بم دھماکے نہ کر. قرآن تے ہاتھ رکھ کے ویڈیو تے سامنے اقرار پہ کرنا. تو علی تو علاوہ محمد تو بعد بندہ ذاتی رسول آکھیا ہوئے میں مثل موسیٰ وہاں تے تو مثل ہارون ہے. جی آباد. یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو مجھ سے وہ منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. میرے عزیز دوستو ایک قرآن سورہ مبارکہ تاہا ہے. اس گل تو پہلے حضرت موسیٰ نے فرمایا سی قال رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے سینے کے علم کو زیادہ کر. پھر فرما دینے میرے اللہ میری دعا کو قبول کر, کام مشکل ہے. خالق نے فرمایا کنہ کو؟ فرما دینے یسر لی امری, میرے کام کو آسان کر. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, ایسی فصیح زبان دے لوگ میری بات کو سمجھے. پھر فرما دینے 100 ہاتھ رساتے سرے تے گنڈ, ایک کوئی کم کر. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, میری اہل سے میرے خاندان سے میرے کنبے سے میرا ایک وزیر بنا. وزیر دا معنی بوجھ اٹھانے والا. وزیر دا کی معنی؟ وزر دا معنی بوجھ ہے تو وزیر دا معنی بوجھ اٹھانے والا. جی میں بندے نو کنیز دا معنی نہیں نہ آؤں دا تو ہر کام کرنے والی نو کنیز آخر نہیں دن.
ساڈے طبقے وچ ہر کم کرن والی نو کنیز آندے اور بندیاں جدوں آکھیا نا حضرت سیدہ کنیز خدا نے تے بندیاں سمجھیا کہ شاید جڑی کنیزاں ساڈے گھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کم کر دیاں کوئی ایسی صورت ہے. کنز دا معنی خزانہ. کنتو کنزن مخفیاً میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. ایک کنز دا معنی خزانہ ہے تے کنیز دا معنی ہے جس کے پاس خزانوں کی کنجی ہو. آباد و شاد رہو. اور جڑے جناب سیدہ کنیز خدا نے ہاں خبردار جس کے پاس توحید کے خزانوں کی کنجیاں ہوں اسے کنیز خدا کہتے ہیں. ہاں جی وزیر دا میں نے بوجھ اٹھانے والا آج میں زرداری صاحب دا بوجھ اٹھا گیا نے سارا حضرت یوسف رضا گیلانی رحمت اللہ علیہ نہیں اٹھا گئے. انہوں نے آکھیا خط لکھو. اس آکھیا میں نہیں لکھنا. اس آکھیا میں جو نہیں لکھنا. پہاڑ چک گئے. پہاڑ چکیا نے زرداری دا. زرداری صاحب جو بھی کر دینے وہ وزیر نے تے صرف وزیر نہیں امام اعظم آنگوں وزیر اعظم نے. اعظم دا میں نے بڑا وزیر آندھی انہوں نے جڑا میں انہوں نے وزیر اعظم مننا ساڑھے وہی وزیر اعظم نے. اے بجٹ تو پہلا بھی وہی سن تے بجٹ تو بعد بھی وہی نے. اسی مجبور ہیں جناب. اسی شیعہ ہاں. اسی انہوں نے وزیر اعظم مننے ہیں. گیلانی سید مننے ہیں. علمدار شاہ دے بیٹے مننے ہیں. وزیر اعظم پاکستان مننے ہیں. اول الامر نہیں مننے. اور مینوں سواد ادوں آیا کہ بلا ایک باری زرداری صاحب دا سواد آیا سی تے ہن نواز شریف صاحب دا بھی آ گئے. زرداری صاحب دا سواد ادوں آیا جدوں انہاں مری وچ وعدہ کیتا نا نواز شریف نال انج کران گے ٹھنڈے تھاں بہ کے تے کیتا ککھ نہ. انہوں نواز شریف صاحب آکھیا بھی زرداری صاحب تسی کی کر دے ہو. تساں تو اتھے مساق جمہوریت تے بہ کے 100 وعدہ کیتا سی تے تساں کیتا کی. لوگاں نوں غصہ لگا سی. مینوں ویسے سواد آیا سی. اس آکھیا نواز شریف آپ میرے بڑے بھائی ہیں میں کوئی قرآن حدیث کہتا ہوں. تو میری گل تے ہی لگ گئے ہیں. میں کوئی قرآن حدیث بولنا. لوگاں نوں غصہ لگا پہ ایڈا ذمہ دار بندہ ایڈی پیڑی گل کیوں کیتی ہے. لیکن مینوں ادوں بھی سواد آیا سی. زرداری صاحب نے انہاں بندیاں دے منہ تے چپیڑ ماری ہے جڑے وقت دے حاکم نوں اول الامر آندے. غور فرمایا. اس آکھیا میں غالب کر بیٹھا میں کڑی قرآن حدیث بول بیٹھا. یہ مطلب زرداری صاحب مات دیتا. خبردار ہر حاکم وقت نوں اول الامر نہ سمجھنا. اول الامر وہ ہوندا جڑا بولے یا قرآن بنے یا حدیث بنے. اور اس گل دا مینوں انہاں دا بھی سواد آیا وزیر اعظم دا. ایتھے نواز شریف دا سواد آیا. انہاں آکھیا بھی ہن تے چھڈ دے. چھڈ دے ہن تے چھڈ دے. نواز شریف صاحب آکھیا ہن تے چھڈ ہن اگے چھڈ تو ہن تے چھڈ. منور حسن آکھیا ہن تے چھڈ دے. عمران خان آکھیا ہن تے چھڈ دے. میں ایک مطلب پوچھا ہن کی ہو گیا. اس آکھیا ہن تے فرد جرم عائد ہو گئی. پاویں 15 منٹ سیکنڈ کھلا رہا تے ہے نا گورنمنٹ نے کھلا رہا ججا کھلا رہا نا. مجرم ہوندا پاویں ادھے منٹ دا ہو. چونکہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ادھے منٹ دا جو مجرم ہے یہ ہن پاکستان دی سربراہی دے قابل رہ گیا. جڑا ادھے منٹ دا مجرم ہے وہ پاکستان دی سربراہی دے قابل رہ گئے. جے میں قرآن ہاتھ چ لے کے تیرا ترلا پہ کرنا جے ادھے منٹ دا مجرم تیرے پاکستان دی سربراہی نہیں کر سکتا 36 سال دے شرابی اسلام دی سربراہی کیسے کر. سارا اسلام سے میں پاشا بابا تو شادر بچا. میرے عزیز دوستو ایسا ہوا ہے. اور تاریخ عزیزہ نے گرامی قدر تاریخ تسی اٹھا کے ویکھو. ہارون رشید جیسے مامون رشید جیسے ولید بن عتبہ جیسے ایسے بندے آئے ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں عیب جو گزریاں نے. اسی نوں اسلام دا سربراہ نہیں منتے. تے اگوں مصیبت تے کلے نہیں پھسے نال منڈا بھی پھس گیا. حضرت موسیٰ گیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں تے بھی کیس ہے. اچھا اپنے ایمان نہ دس گا جنہاں دے منڈے پھس جان وہ بھی اولے الامر ہی ہوندا. منڈے پھسدے نے پیو نوں حاکم سمجھ کے. اساں محمد دا خلیفہ تے نائب انہوں منیا جی دے 2 ہی پتر نے. پہلا بھی نوجواناں نے جنت دا سردار ہے دوجا بھی نوجواناں نے جنت دا سردار ہے. میں اس قصے جو دوسرا نتیجہ پیش کر لگا. قرآن ہے جناب. میں شاہ جی یہ میرے کو قرآن ہے نا جی یہ تہاڈیاں دعاواں نال
یہ دیوبندی دوستان دا ترجمہ تے تشریح انہاں دا ترجمہ تے تشریح میں اتنے پڑھن لگا کم از کم میرا خیال ہے کہ قلعے تے وہی پڑھنا چاہیے باقی دا مینوں پتہ کوئی نہیں ایتھے ویکھو جی گل سنو میں آیت اللہ خمینی صاحب دی تحریر پڑھا لوکاں آکھنا جیواں جو تسی ہو اوویں جو تواڈے عالم نے خامنائی صاحب دا پڑھا کسے ہور دا مولا تانوں آباد و شاد رکھے میں کدی جی تفسیر پر رائے نہیں کیتی تے جڑی بحث میں کرنا او دے تے جڑی اگے کچھ ہوئے اے میرے کو ترجمہ تشریح شاہ رفیع الدین صاحب دا اے ترجمہ ہے تے وہ تشریح شاہ عبد القادر محدث دہلوی دی یہ تحریر ایک جڑی میں جناب دے سامنے پڑھ کے سنان لگا تے میری مجلس اے دے وچ مکمل ہو جانی حضرت موسیٰ اپنے تو بعد حضرت ہارون نو خلیفہ بولو جی بولو بنا کے گئے اپنے ہاتھاں نال بنا کے گئے یہ دا مطلب منتے اسی انہوں ہی ہاں جنہوں نبی ہاتھاں نال بنا کے جائے یہ کوئی شک نہیں یہ شیعہ دی تحریر نہیں تحریر دیوبندیاں دی ہے اگر دھیان نال سن لئی تے اے دے وچ مجلس میرا خیال تشریح دی لوڑ نہیں پائے گی شروع اتھوں کردے نے فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام نتیجہ تو اتھے بھی ہے جے کسے سنیا ہوئے اتھے فرماتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت ہارون بڑا سواد ہے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یا علی تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی شابہ یہ مولوی تیرے ہون جمن تے ٹی وی تے آگے کچھ تے شرم آیا کر یہ چھوٹے نبی دا وسیع علیہ السلام ہوندہ ہے تے بڑے نبی دا رضی اللہ ہونا چاہیے صدقہ جانا آباد رہو جانا صدقہ جانا مہربانی بابا جی دعاواں تواڈیاں نال ہن تحریر واسطے سین بن گیا جنا فرماندے اے دیوبندی لکھتے ہیں پھر عرض کر رہے ہیں دیوبندی دوستان دی تشریح فرماندے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت ہارون علیہ السلام کیا بات ہے دہرایا جی ایک بار پھر دہرایا جی حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک ہارون علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد وکھری کتاب لین دی لوڑ نہیں کتاب قرآن ہے تے اے دے اُتے ہی لکھے آنے جو کوئی لکھے آنے میں تو صرف پڑھ کے ہی سنانے نا اے دے تے بحث مک گئی ہے بحث میں تاں کر رہا جو ساڑھا کو مولوی لکھے تھے انہیں آپ لکھے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے یہ کسے تک جملہ پہنچیا ہوئے دے لطف ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں حضرت موسیٰ دی امت امام کون سن حضرت ہارون اور ان کی اولاد یہ دا مطلب ہے گل طے ہو گئی اگر حضرت موسیٰ دی امت دا ہارون تے او دی اولاد تو علاوہ امام کوئی نہیں تے پھر امت محمد دا علی تے او دی اولاد تو علاوہ امام کوئی نہیں کیا بات ہے جناب مہربانی بڑا لطف ہے سواد لینا جا کئیاں گلوں دا سواد آوندا تے سواب نہیں ہوندا اے سواد وکھرا ہے تے سواب نال وکھرا ہے ہن سنو اگر بندہ پوری توجہ ہوگی تو پھر لطف ہے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت میں حضرت ہارون اور ان کی اولاد امام تھے لطیف بڑی یہ گل پتہ نہیں ہونا تھے شیخ لطیف صاحب بھی سمجھ نہیں ہے یا دوسرے بھی سمجھ جان کے بیٹھے تھے بالکل سامنے ایک مصیبت ہے جڑا اتنے لطیف ہے وہ سندا کٹ باقی تسی لطیف ہو کے سنو گے تو سواد ہے میں ویکھنا پہ جڑی گل میں سنا کے بچوں لطافت دینا چاہنا وہ بندیاں بچوں وصول کیتی ہے کہ نہیں وہ میں پتہ لگ جانا بندیاں وصول کیتی ہے کہ نہیں تساں غور وینا پہ کہڑے بندے دا اوتھے توجہ وے جتھوں میں فوکس کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت میں حضرت ہارون اور ان کی اولاد امام تھے لیکن نو جانتے لیکن تو بعد گل کوئی ہوندی ہے تسی کسے مولوی ذاکر نو آکھو نا مجلس پڑھنی ہے وہ آندہ پڑھتے میں دیاں گا تے بندے اچھل جان تے وہ آکھے لیکن وہ آکھن گے پہلا لیکن والی گل دس یہ مطلب لیکن جتھے آئے گا پیچھے کوئی خبر ہے نا
سواد ہے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہارون اور ان کی اولاد امام تھے، لیکن جب وہ ان کی جگہ پر خلیفہ ہوئے، اوہی میں گالے میں پہنچا چھڑیے تھے، او دا کوئی نہیں سواد آیا جڑی میں آکھی سی۔ حضرت ہارون کی اولاد امت موسیٰ میں امام تھے، اور جب وہ موسیٰ کی جگہ پر خلیفہ ہوئے، اے نہیں سواد سی، وہ 2-3% بندیاں لے لے ہے۔ یہ دا مطلب ہے تیو بندیاں دے نزدیک جیڑا امام ہے نا وہی خلیفہ ہے۔ کیا بات ہے جناب؟ اور جیڑا خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ پھر ساڈا قصور نہیں، پوری دنیا دے مذاہب وچ خلیفہ وکھرا ہے تے جدے آکھے روزہ کھولی دے وہ امام وکھرا ہے۔ اساں ایک ہی اعلان کیتا ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل سوات رسات سرت گنڈ محمد تو بعد ولی بھی علی ہے، امام بھی علی ہے، خلیفہ بھی علی۔ کوئی دوسرا بندہ ساتھ مہربانی جناب، مزہ آئے گا۔ فرماندن بڑا سواد ہے۔ اچھا، وہ امت موسیٰ میں امام تھے، اور جب ان میں وہ خلیفہ ہوئے، جب وہ موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے تو امت حکم میں نہ رہی۔ کی سنیا جائے جناب؟ کیا بات ہے، نوجوانہ تک گل پہنچ گئی ہے، میں راضی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت میں ہارون اور ان کی اولاد امام تھے، لیکن جب وہ ان کے بعد خلیفہ بنے تو امت حکم میں نہ رہی۔ یہ دا مطلب جڑا ہارون تے دی اولاد نو خلیفہ نہ منے، او موسیٰ دے حکم چو باہر ہے۔ صدقے جاواں، علی تے علی دی اولاد نو جڑا امام نہ منے، او محمد دے حکم چو باہر ہے۔ اساں کسے زد نال علی تے علی دی اولاد نو خلیفہ نہیں منے۔ قرآن میرے ہاتھ ہے، اساں محمد دے حکم وچ رہن واسطے انہاں نو خلیفہ تے امام منے۔ تے جڑی گل تے لیاونا چاہندا سا تو دیر کر لئیے، میں ذرا دیر کرنی نہیں سی چاہیے، نہ میں کدی کیتی ہے، اتھے میں لین دا تانوں جتھے 2000 گلاں میں کرنی۔ ایتھے اگے کلیہ لکھ دین کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام ہائے ہائے تسی کنوں آندے ہو چھڈو، دیوبندیاں لکھیا ہے امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ تو تک گل پہنچ گئی، یہ دیتے میں دو گلاں کر کے تھوڑے کو یس لینا۔ امام وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی سواد لو، امام انہاں دے نزدیک وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی یادگار ہو۔ ہر بندے دی زندگی دیاں یادگاراں نے، بولو نا، زندگی دیاں یادگاراں نے۔ انہاں وچ اچھیاں یاداں بھی ہیں، بریاں یاداں بھی ہیں۔ انہاں وچ جمعہ بھی پڑھے ہے تے جمعہ تے جُتی بھی چکی گئی، دو یاداں برابر تو نہیں نا، نہیں نا برابر۔ امام وہ، بہت شکریہ، امام وہ جو پیغمبر کی شکریہ یادگار ہو۔ یہ دا مطلب ہے جیڑی جیڑی یاد نبی چھڑ جائے، صدقہ جاواں، او یاد جدے وچ پائی جائے انہوں امام آندن۔ لو جناب، قرآن میرے ہاتھ ہے سانو اسے قرآن دی قسم ہے، اسی پھر مجبور ہاں کلیہ تساں بھی یہی دیتا ہے نا کہ امام انہوں آندن جیڑی پیغمبر دی یادگار ہوئے۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا لعمرک محمد مجھے تیری ساری عمر کی قسم وہ دی کھائی دی ہے جیڑا بے عیب ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے محمد اس ذات نو آندے نے جدا بچپن بھی بے عیب ہے، جدی جوانی بھی بے عیب ہے، جدا بڑھاپا بھی بے عیب ہے۔ پیغمبر جڑیاں بچپن چ یاداں چھڑیاں نے وہ بھی بے عیب نے، جڑیاں جوانی چ یاداں چھڑیاں نے وہ بھی بے عیب نے، جڑیاں بڑھاپے چ یاداں چھڑیاں نے وہ بھی بے عیب نے۔ نبی دی زندگی جو عیب آیا ہی کوئی نہیں۔ نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے، نبی دی جوانی بھی بے عیب ہے، نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے۔ چھڈ پرا ایویں گولیاں مارنا، قرآن تے ہاتھ رکھ کے علی تو علاوہ او بندہ دس جدا بچپن بھی نبی وانگو پاک ہوئے، صدقہ جاواں، جدی جوانی بھی رسول وانگو پاک ہوئے، جدا بڑھاپا بھی محمد دی طرح پاک ہو۔ ہاں اور عرض کر دینا،
حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ نو پوچھا سی محمد کو تو نے کیسا پایا؟ ہو سکیا بابا سچی پوچھنا ہے، لفظاں چ سمٹ جائے تو انہوں قرآن آندے نے، گلیاں چ ٹور پوے تو انہوں محمد مصطفیٰ آندے۔ یہ مطلب ہے نبی قرآن دی طرح پا کے، پتہ نہیں ہوں تساں کیویں سننا ہے، نبی قرآن دی طرح پا کے یا قرآن نبی دی طرح پا کے؟ کچھ تے ہے نا، ہاں قرآن وانگو نبی پا کے، وہ دا ثبوت ہے وے، ایتھوں پھولیے تے پا کے، ایتھوں پھولیے تے پا کے، ایتھوں پھولیے تے پا کے، ایتھوں پھولیے تے پا کے۔ لوگ آکھن کے چھڑ بھی چھڑ مولوی وقت ضائع نہ کر، جتھوں پھولیے اتھوں پا کے۔ امام وہ جو پیغمبر کی یادگار ہو، علی تو لے کے مادی تک تو علاوہ کائنات جو بندے 10 جنہ دی زندگی جتھوں پھولیے اتھوں پاک ہوئے۔ صدقے جاواں ساڈے کولوں قائد موجود نے جنہاں نوں جتھوں پھولے جتھوں پھولے جتھوں پھولے۔ میں نبی دی ایک کہانی سنانا، وہ بھی قصہ میں کہا سی نا قصے دے لوگ چھڑ دے، میرے کو قصہ بڑا اعلیٰ موجود ہے۔ قصہ ایسا ہے تساں حیران ہو جانا کہ نبی پاک گھروں نکلے تے کہ مائی بیٹھی سی گٹھڑی لے کے، مائی ہولی تے گٹھڑی پاری۔ نبی پاک تو انہوں پتہ کسے مجبور نو ویکھ کے کولوں نہیں سن لنگدے۔ امام وہ جو پیغمبر کی یادگار ہو، آنج نبی رکے تو فرمان لگے مائی پریشان ہے، ہو سکیا پتر گھروں نکلن لگیا سوچیا ہی نہیں، گھروں نکلن لگیا سوچیا ہی نہیں کہ میں انہیں جوگی نہیں جنہ میں پار چک لے، میں مک گئی ہوں۔ میں کول ہوندا تے آندا جی سوچے ہو گھروں نکل دی کدوں؟ گھروں نکل دیا سوچیا نہیں تے پار بہتا پا لیا۔ نبی فرمایا مائی جے میں تینوں تیرے گھر چھڈ آواں تے راضی ہو سکیا پترا معاف کرنا، جنہوں ککھ پتہ نہ ہوئے نبیاں نوں پترا آگ چھڑ دے، اے پترا لے چلنا تے چنگی۔ نبی پاک نے کافر مائی دی کافر گٹھی سر تے رکھی تے نبی ٹر پے، 3-4 قدم مائی نا اگاں پج نال رلے۔ نبی نے فرمایا مائی میں بڑا ذمہ دار بندہ تے ٹراں گا میں اونا ہی جنہ تو ٹر سکنی، تے تو تکلیف نہ کر، تیری تکلیف مکان واسطے تے میں تیرے نال ٹرے، تو آرام نال آنا۔ وہ مگر پہ ٹرتی سی، 3-4 قدم ٹری تے نبی دی کنڈ تے پسینہ آیا، تے پسینہ قمیض دے رستے باہر نظر آیا نا۔ خدا دی قسم مائی پاویں کافر سی حد مک گئی، آج نبی دی کنڈ ویکھ کے آکھن لگی کسے شریف ماں دا دودھ پیتا ہی، کسے اعلیٰ خاندان دا فرد ہے، تیرے باپ دا بھی جواب نہیں، تیری ماں دا بھی جواب نہیں۔ یہ نبی منہ چوں نہیں بولے تے کردار نال منوا لیا، حادی ہوندا ہی ہوے جدی ماں بھی لاجواب ہوے، جدا باپ بھی لاجواب آباد و شاد رہو جناب۔ یہ مطلب ہے کافراں کولوں منوا لینا ہے کہ میری ماں بھی بے عیب ہے، میرا باپ بھی بے عیب ہے۔ تے جے امام نبی دی یادگار ہوندا تے تیرا خیال ہے اساں اونوں مننا سی جدی ماں مسلمان ہوے تے پیو کافر ہوے؟ تساں توجہ نہیں فرمائی میرے عزیز دوستو۔ خدا دی عظمت دی قسم ایتھے ہن اعلان ہوے نا پہ مولی تاج الدین حیدری دا بیٹا پڑھن لگا، تے پھر نسیم عباس دا بیٹا پڑھن لگا، تے پھر حافظ کفایت حسین دا بیٹا پڑھن لگا، تے ادوں بعد پیر سرگام شاہ صاحب ایڈے وڈے باپ دے بیٹے پڑھن لگے، تے پھر بی اے صاحب دا بیٹا نوید عاشق پڑھن لگا۔ جتھے اعلان ہی پیواں نال ہوندے ہون اتھوں مینوں تے ہولی ہولی ٹر ہی جانا چاہیے۔ بابا جی میں ابا ضرور بےعزت کرانا بھئی، ہر بندے دا اعلان جو اس طرح پہ ہوتا ہے کہ فلانے وڈے باپ دا وڈا بیٹا پڑھے گا، وڈے باپ دا وڈا بیٹا پڑھے گا، وڈے باپ دا وڈا بیٹا پڑھے گا۔ جدوں میرا باپ عالم دین ہی نہیں سی تے میرا مطلب یہ تو نہیں نا کہ میں ہن وچ ابا بےعزت کراواں نالے آپ بےعزت ہوواں نالے ابا بےعزت ہوواں۔ میرا خیال ہے مینوں شریفانہ طور تے ہولی ہولی اتھوں نکل جانا چاہیے۔ ہن پتہ لگا ہے میدان چھڑدا ہی ہوے جدے ابے چ کوئی عیب ہو۔ مولا تو یہ سید نے، سید زادے نے، سید نے تو سید شاباش ہے، یہ سید زادے نے تو سید نے نا، وہ یار نرے سید نہیں، میں پہنا سید زادے نے،
زادہ کی آدھے او دے وچوں سید دے وچوں نے تو سید زادے نے نا. خدا دی عظمت کی قسم میرا بڑا وزنی جملہ میں بڑا پرانا آنا ہونا کہ حضور نے فرمایا سی اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. یہ دا مطلب ہے زہرا دی برابری کرنے والا کوئی نہیں سی. نکاح دے معاملے چ اگر علی نہ ہوندے تے بطول تے سید زادی ہے نا. اور کی سن رہے ہو جناب فاطمہ سید زادی نہیں پریشان ہو گیا. وہ سیدہ آکھیے تو تسی راضی ہو. سید زادی تو ہاں سنے ہی پہلی باری ہے. سیدہ سید زادی ہے. اوہ مصطفیٰ دی بیٹی ہے تو سید زادی ہے نا. یہ دا رشتہ علی نہ ہویا ہی تاہمیں جے سید زادی ہے تو وہ سید زاد ہے. اوہ ہوئے 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 آباد رہو جناب. بہت شکریہ. بطول سید زادی ہے تے علی بہت شکریہ سید زاد ہے. جتھے گلنا شروع ہونی نے فلانے وڈے باپ دا وڈا بیٹا آ جائے, فلانے وڈے باپ دا وڈا بیٹا آ جائے, فلانے عالم دا بیٹا آ جائے, فلانے ذاکر دا بیٹا آ جائے. میرا خیال ہے میں نوں نیما نیما ہو کے نکل جانا چاہیے. ابے چونکہ میرے کمی ہے وہ عالم ہے نہیں. اتھے سارے عالماں دے ذاکراں دے پتر پہ پڑھتے ہیں تو میں نوں مٹھا مٹھا نکل جانا چاہیے. یہ میں کیوں پہ نکلنا تقریر میں نوں آؤندی ہے لیکن جس حساب دا اعلان پہ ہوتا ہے اتھوں ابا اوڈا نہیں جڈے انہاں دے ابے نے. یہ میں نکلیا اتھوں تاواں مٹھا مٹھا کہ میرا ابے چ او کمی ہے جڑی انہاں دے ابیاں وچ نہیں. مولوی کدی کلا بہ کے سوچ مذہب نو چھڈ جے علی دے پیو چ کوئی کمی سی تے ہر میدان وچ کیوں آکھیا انا علی ابن ابی طالب. مولا تو خدا دی قسم کوئی میدان ایسا نہیں جس میدان وچ میرے مولا نے فرمایا ہوئے میں ابو طالب دا بیٹا ہوں. اور یاد رکھو میرے مولا نے زندگی چ 3 گلاں مرحبا کیا سی میں سنے ہیں. تو 3 گلاں کرنا میں سنے ہیں. فرمایا سنیا کی میں تیرے نال بھی 3 وہی کرن لگا. کیڑی گل؟ فرمایا پہلا میرا مطالبہ ہوندا ہے کہ چھڑ پراں لڑیے لڑائیے نہ, کلمہ پڑھ نہیں تے نہ سجا نہیں تے حملہ کر تاکہ جواز پیدا ہو جائے میں تیرے تے حملہ کراں. پہلا جملہ میرے مولا نے ہر جنگ وچ کافر تے مشرک نو آکھیا پڑھو کلمہ. میں نہیں پڑھنا. من انت تو کون ہے؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب. عرب دے بندے تے تانا باز ہی بڑے سن. قرآن دی قسم سکے منڈے اٹھ کے آندے سن مار لے بھی مار لے پر مارے ہو جدے وچ عیب نہ ہوے. آندے سن منڈے. اور خدا دی قسم انج بھی تانے لوکاں دتے نے کہ تلوار پھڑی ہے بندے نے جاندا پہ نبی نو قتل کروں. انہاں کدھر؟ انہاں کہ نبی کا کام محمد کا کام تمام کرنا. انہاں کہا دے تو انہاں کہ نواں دین لے آندا. ہو سکے جے تے دین تو بندے مارنے نہیں تے پہلا بھین نو مار یا بہنوئی نو مار. یہ دا مطلب ہے کہ تانا باز عرب بڑے سن. تانا باز بڑے سن. تانا منہ تے مار چھڑ دے سن. میں تانوں کیڑی مثال دیاں. بندے کمزوریاں لبدے نے کمزوریاں. مثلا بندہ آکھے پیا مولوی سگریٹ بھی نہیں پیندا تے انہیں میری گل نہیں کرنی. وہ سکنا ہے دا ماما سورا چرس پیندا. تساں توجہ نہیں فرمائی. انہوں جتھوں کمزوری لبنی ہے نا اس میرے نال اتھوں نار رلا کے آکھنا بھی اے او دا کچھ لگدا ہے, اے او دا کچھ لگدا ہے, اے او دا کچھ لگدا ہے. قرآن دی قسم ہے تانا بندے کتنوں لب دے پھر دے سن لبے تے اے دے منہ تے ماریے. مولوی صاحب حیران ہوں میں تے پورے ورلڈ یہ جملہ تما چھڑے ہیں کہ ہر کافر نو میرے مولا آکھیا پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ. ہو سکیا من انتا تو کون ہے کلمہ پڑھان والا تے فرماندے انا علی ابن ابی طالب. جے پیو نہیں سی پڑھیا کوئی تے کافر آندا پہلا پیو نو تے پڑھا کے آ رہا. کہ جاواں کوئی تے کافر حضرت علی نو آندا پہ تم سانو کلمہ پڑھان ٹر پہ آپ پہ تیرے تے کلمہ پڑھیا نہیں سی. عزیزان گرامی قدر امام وہ جو نبی کی یادگار ہو. اسا امام انہوں منیا جدہ حسب بھی نبی نال ملتا ہے جدہ نسب بھی نبی نال ملتا ہے. قریب ہیں بالکل آخری جملے دے. اور مائی دی گٹھڑی چوک کے نبیوں دے بوے کے رکھی کہنے لگے ماں راضی ہیں. او سکھا پترہ راضی ہیں تے مائیاں نو متاں دین دی بڑی عادت ہوندی. کیا بات ہے ایڈی ماتی اگو مت دین لگ پئی نبی نو, نبیاں دے سلطان نو, ہادیاں دے ہادی نو.
پترا تو چنگا بنے. نبی پاک آخیا کوئی گل کرنی جی. پترا محمد تو بچی. نبی آخیا وہ کون ہے؟ کہنے لگے اس نواں دین لیا تے گھر گھر لڑائی پی گئی ہے. لوکی سکیا پروجین تھلے رکھ کے مارن ڈے. کوئی چج نہیں رہ گیا. گھر گھر لڑائی پی گئی ہے. محمد تو بچی. حضور نے فرمایا مائی مینوں تو کی سمجھ نہیں. ہو سکیا پتر تو چنگا ہے. جے میں گل کراں ہو سکیا تو کرے نا جیڑی گل تیرے ہونٹاں چو جیڑی نکلے نا وہ لگدی سچی. جیڑی تیرے منہ چو نکلے نا نوجوانوں کے دھیان نہ سننا وہ لگدی سچی. حضور نے فرمایا مائی جے تے تیرے یقین چ کہ میں سچا تے پھر یقین کر جا او محمد میں. آخری گل کر رہے ہیں او محمد. لو جناب سیرت النبی دا جملہ تساں اگے بھی سنے ہیں نا. مائی نے گٹھڑی سٹی تے قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بدماش جھوٹ بول دے سن. تیرے ورگا تے ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. تیرے وغیرہ دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں. ایتھے سارے جان نے گل مکا چھڑی ہے. جتھے لوکاں مکا چھڑی ہے اتھوں میں اگے نتیجہ دیتا ہے. دیاں جی نتیجہ. امام وہ ہوتا ہے یاد ہے کس نے جملہ جو پیغمبر کی. ہارون وہ ہوتا ہے جو موسیٰ کی یادگار ہو. امام وہ ہوتا ہے جو اپنے پیغمبر کی. یہ مطلب ہے جہاں پیغمبر دیاں یاداں تازہ کر دے انہوں امام آندے. تو پھر سانو منن دے علی نو اسی مجبور ہاں. کسی اور نہیں مننا اس واسطے کہ اے نبی نے اپنا یادگار وقت بنائی سی کہ ایک مائی دشمن بن کے سامنے آئی. نبی نے عزت نال گھر پہنچائے. واہ بھائی آخری جملہ ہی سی میرا. ایک عورت دشمن بن کے سامنے آئی. محمد نے عزت نال گھر پہنچائی. امام وہ جو نبی کی یادگار ہو. علی تو علاوہ بندہ دس جدے سامنے کوئی مائی آئی ہوئے اس عزت نال گھر پہنچائی. اور صرف میرا مولا علی. ویسے احسان دا بدلہ احسان ہونا چاہیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہونا چاہیے. میں بیٹی نو لے کے سکول چھڈ کے آندا ہوا یا لے کے آندا ہوا رستے چ کسی دی بیٹی کھڑی ہوئے وہ میری بیٹی دی کلاس فیل ہوئے تے ہاتھ دے تو میری بیٹی آکھے ابو میری کلاس فیل. میں گڈی روکاں تے اپنی بیٹی نال بٹھا کے انہوں گھر چھڈ آواں. جدے گھر چھڈ آواں انہوں کچھ نہ کچھ تے میری دھی دا بھی حیا کر. واہ بھائی واہ. وہ جی دھی بندہ گھر چھڈ کے عزت نال آوے دوستو وہ دیاں دھیاں دا بھی تو کچھ نہ کچھ حیا کرنا چاہیے. بندے آندے نے پاگل ہو گئے نے روندے ہی روندے نے. رب محمد دی قسم ہے جیڑا خاندان لوکاں دیاں لڑن آئیاں دھیاں عزت آبرو نال پردے وچ گھر چھڈ کے آندا رہا. میرے سامنے کھلا قرآن ہے او دیاں دھیاں کوفے چاندیاں رہیاں ادھاری چادر دے چ. اسی دربار چوں آواں گی تے تانوں واپس کر چا. اے بانی مجلس مینوں ایک حکم جاری کیتا ہے. اس حکم تک میں جلدی آ گیا ورنہ فضائل بھی اور پڑھتا. دو چار جملے سن لو. انہاں فرمائش بڑی عجیب کیتی ہے. یہ جنیاں جیٹھ دیاں مجلساں رکھیاں سن نا پرانے بندیاں نے جیٹھ ہے نا یہ جیٹھ دیاں مجلساں جان کے رکھیاں 18 جیٹھ 17 جیٹھ 22 جیٹھ 20 جیٹھ. اصل چ محرم کدی فروری چ آ جاتا ہے کدی جنوری چ آ جاتا ہے سردیاں چ آ جاتا. یہ رکھیاں اس واسطے گئیاں سن کہ سویرے گھروں جدوں چھوٹے جہے بچے نوں گود چ لے کے کوئی ساڈی بھੈਣ کوئی ساڈی دھی نکلے نا مجلس واسطے تے انہوں گھر دے اینا ضرور آندے نے دھوپ بڑی آ آباد رہو جناب یہ حکم کیتا سن دھوپ بڑی آ تے تو نہ جا مجلس تے تو گھر رہو تیرے کچھڑ چھوٹا جا بچہ ہے تو گھر رہو. مینوں سلام پیش کرنا انہاں اپنیاں بھੈਣاں نوں تے اپنیاں بیٹیاں نوں. خدا دی قسم میں انہاں کناں نال سنیا جے جیٹھ دی مجلس تے سویرے تپا چڑھ گیا بہت زیادہ ہوا بند سی تے بچی نا نوجوان گود چھوٹا جا بچہ لے کے نا لپیٹ کے تے مجلس ٹرالی تے جانا سی. ٹرالی تے وہ ٹرالی دے نیڑے آ کے کھلوتی تے اتنی گرمی کول مائی جڑی کھلوتی سی نا ہو سکے پتر تو نہ جا. جس ٹرالی نو ہاتھ پا کے چڑھنا ہے نا یہ ہاتھ نہیں پہ لان دیندی. ایڈی تپی ہے تے اگاں کتے مجلس تے بھی جانا تے تیرے کو چھوٹا جا بچہ تے تو گھر ٹر جا. ایڈی اکھ رو پئی ہو بچی. کتھے کتھے مصاحب ہوندا ہے تے کتھے کتھے مجلساں ہوندیاں نے. نہ سپیکر نہ مولوی نہ ذاکر تے نہ مجمع. آج دووے نوں سسی کھلوتیاں سن آج میں کولوں پہ لنگنا تو ویکھ کہن لگی اماں اصغر نالوں نازک ہے.
آباد رہو. حکم جڑا کیتا نے وہ حکم اس گرمی چ پڑھنا ہے تو بڑی سختی دی گل, لیکن میں 2-4 منٹ چ پڑھ کے جتوں کر کے چاہنا جتوں نہ آکھیا میں پڑھ دینا. زہرا دے لال نے کربلا چ 3 کام ایڈے اوکھے کیتے نے. نبیاں دیاں روحاں آفرین کہہ کے منہ موڑ گئی ہیں. وہ کام 3 اس واسطے ہو کہ سن بھی بچے چھوٹے بھی تیر تے ویکھیا نا تساں, جس تیر اصلی نہیں ویکھیا اس شبی ویکھی تے جس شبی نہیں ویکھی اس تصویر تے ویکھی ہے نا تیر دی انج چونج ہوندی ہے ادھر جا رہا ہوندا ہے اس پاسے, اے پچھلے پاسے 2 چونجاں پچھان ہوندیاں ادھر وہ جاندا ہوندا ہے. تیر جدھر جائے ادھر سوکھا جاندا ہے. میں کوئی وینٹ تو نہیں نہ پڑھنا, میں تو گل سمجھانی ہے جس ذہن چ آ گئی. جدھر تیر جائے ادھر سوکھا جاندا ہے تے جتوں واپس کھچیے اتوں اوکھا ہوندا نا. میرے لو ویکھیو جے تے گل کافی ہو جائے گی. اے شیخ صاحب تیر نو انج کھچیے تے اوکھا ہوندا ہے تے جے کڈنا ہوے تے پھیر کے کڈیے تے چھیتی آ جاندا ہے. لیکن جتوں آوندا ہے اتوں گوشت نال لئی آوندا ہے نا. کدی کدی میں اس گل تو بھی رو پینا اس لاش دی کیڑی حالت ہوئی ہوے گی جدے وچوں 70 تیر پیڑاں نے واپس کھچے. کربلا دے سخت دن وچ زہرا دے لال نے 3 واری یہ کام کیتا ہے. وستے رہو کنی واری رہو میرے نال. ایک واری علی اکبر دا نیزہ, ایک واری عباس دا تیر, ایک واری علی اصغر دا تیر. ایک ایک جملہ سن لو. جتوں نیزہ کڈیا نے وہ 18 سال دا, جدی اکھ جو تیر کڈیا نے وہ 32 سال دا, جدے گلے جو تیر کڈیا نے وہ صرف 6 مہینے دا. جڑے ویلے علی اکبر دا نیزہ کڈن لگے نے کھبا ہاتھ سینے تے رکھ کے سجا ہاتھ برچی چ پا کے شبیر آکھیا پتر تیار ہے. حضرت علی اکبر فرماندے نے بابا کھچ اللہ دا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے زہرا دے چن نے نیزہ باہر کھچیا. نیزے نال جوان دا جگر باہر آیا. ایک نظر نال نیزہ ویکھیا, دوجی نظر نال رباب حضرت لیلا دا خیمہ ویکھیا تے شبیر دے کنڈ پچھو ایک بندے دی آواز دی السلام علیکہ ایوہ الغریب. مسافر میرا سلام ابھی سنو گے. پلٹ کے فرماندے من انتا, کون ہے مینوں پردیس ہے سلام دین والا. رو کے اس بندے دی آواز آئی سنبھلو میں پڑھا. جیب چو رکا کر کے کہنے لگا آنا برید و سگرا, میں سگرا دا قاصدہ. شبیر اکبر دا منہ چم کے فرماندے نے اکھاں کھول پہن دا کھاتا ہے. ایک تیر کڈیا نے حضرت عباس دی اکھ چو. او دے متعلق بھی ایک جملہ پڑھ دیں. جب تیر چ ہاتھ پا کے خون بھرے ویر نو سینے نال رکھ کے تیر کڈن لگے نا تے حضرت عباس فرماندے نے تیر کڈو یا خون صاف کرو. ایک واری میں جیوندا جیوندا ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ رہے. انہاں بندیاں دیاں تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں. زہرا دے لال نے فرمایا میں تیرا خون صاف کرنا. جڑے ویلے خون صاف کیتا نا اکھ دا تے جتھوں صاف کیتا نے خون اوتھے آنسو نکلیا حضرت عباس دا. جتھے آنسو نکلیا میں کیڑا نازک موڑ پہ پڑھنا. اتھوں چوم کے حسین فرماندے نے تینوں کدی روندا نہ ویکھاں. ہائے تینوں کدی روندا نہ ویکھاں. مینوں دس آ پہلوਆਂ دے نیزے تکلیف پہ دیندے نہیں کہ بازواں دے در تکلیف پہ دیندے یا گرز دا وار تکلیف پہ دیندے یا اکھ دا تیر تکلیف پہ دیندے. ہائے او تیری وفات تو صدقے رو کے عباس فرماندے نے تیری عزت دی قسم ہے مینوں سارے درد بھول گیا نہیں, ایک درد میری جان پہ لیندا ہے. امام فرماندے نے مینوں او دس نال لایا نے نا تے ہولے جا حضرت عباس نے فرمایا مینوں دکھ کھا گیا ہے مشک چ تیر لگ گیا. پانی رڑ گیا تے سکینہ منتظر. شبیر تیر چ ہاتھ پایا تے حضرت عباس فرماندے نے کڈن تو پہلا معاف کریا جے. حسین فرماندے نے تیرے کولوں غلطی نہیں, امکان ہی نہیں تے معافی کیسی. حضرت عباس فرماندے نے میں تانوں زندگی چ کدی آکھیا سی انج کرو. فرمایا نہیں. فرمایا اج میں 2 باری آکھیا. ایک باری آکھیا تیر کڈو تے یا میں آکھیا خون صاف کرو. تیری ماں دی جُتی دی قسم ہے میں تینوں اے بھی نہ آندا جے میرے ہاتھ نہ. سارے بندے شامل ہو گئے. ہن جڑا بانی دا حکم ہے 2 منٹ چوں بھی پورا آباد رہو جناب. جڑا بانی دا حکم ہے بھی پورا کرنا. یہ جڑے بڑے حضرت علی اصغر دے گل مبارک چوں تیر کڈیا نے بندے آندے نے شیعہ مبالغہ کردے نے. کوئی آندا کان چوں کان تے لگا ہے, کوئی آندا گلے چ لگا ہے, کوئی آندا سینے چ لگا ہے. یہ ساریاں گلاں ٹھیک جے, اعتراض نہ کریا جے. جنوں 3 نوکاں سن نا تیر دیاں جنوں سمجھ نہ اس گل دی آوے پہ 3 ایتھے ایتھے کیویں لگ گئی ہیں
وہ 6 مہینوں کا بچہ کسی بچی کو لے کے وہ گردن ناپے وہ گولائی کنی ہے تو اونچائی کنی ہے کان تے گلے کی وتھ کنی ہے تو سینہ کنی دور ہے وہ 3 نوکا سن 3 لگ گئی ایک کان چ لگی ہے ایک گلے چ لگی ہے ایک سینے چ لگی ہے اے ہاتھ مبارک جڑا نا آدھے سن ضرور پڑھ نہیں تو میں وہ پڑھ دینا جملہ کسی مہیلے سے میں پڑھیا سی تو میرے آخ کے کہنے ضرور پڑھ نہیں تاری عقیدت ہے تو میں پڑھ دینا ہاتھ مبارک پا کے نا تیر وچ انج جویں والاں وچ نہیں کنگھی کری دی انج پا کے نا ہاتھ یہ 3 نوکاں والے تیر دے وچ تیر چ ہاتھ پا کے ایک کھبے ہاتھ چ پورے عزیز اصغر نو پھڑ کے میرا خیال ہے گل ذہن چ آ گئی ہے رونے واسطے گل پورے شہزادہ پاک دی پوری لاش نو ہاں بھائی یہ جوڑا نہیں سی جے شبیر نال کوئی اور بھی ہوندا خدا دی قسم بندے کنڈا کڈن لگن نا تے پیر دوجے نو پھڑا لیندے نے ہاں لوکی ہاتھ جو کنڈا کڈن لگن تے ہاتھ دوجے نو پھڑا لیندے آباد رہو کلا زہرا دا لال کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے تیر کڈن لگے نے جناب بڑے ادب نال پیا پڑھنا اے کھبے کلے ہاتھ وچ پورے شہزادے دی لاش پڑھ کے سجا ہاتھ نیز وچ پا کے شبیر فرماندے نے راضی ہے نا میرے عزیزو جڑے بڑے شبیر نے آکھیا نا اللہ اکبر بڑا نازک موڑ ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں اے جدو 3 پھلا تیر باہر آیا نا ادو شہزادے دی گردن تھوڑے گوشت نال باقی نال سی زیادہ گوشت تو تیر کھا گیا زہرہ دلال نے جویں شہزادے نو رکھے میرے لو ویکھنا میں بلا تشبیہ پڑھ رہا میں مبالغہ کدی نہیں کیتا اے جڑے نکے نکے بچے بیٹھے ہو تساں کدی نکیاں نکیاں لاشاں ویکھی نکی جی لاش واسطے نا منجی نہیں منگواندے آنج پھڑ دینا میرے لو جو ویکھو تے زہرہ دلال انج بھی جلی اصغر نہیں پھڑیا لوگ آدھے نے اشارے کر دینے میرے مولا نے نا قبلہ اے ہاتھ مبارک ہے نا جڑا کھبا ہاتھ یہ دے وچ شہزادہ پاک دا سر رکھے سا تے اے جڑا بازو مبارک ہے اس بازو دے ہوتے شہزادے دی لاش رکھی او دا مطلب یہ سی کہ سر لڑک نہ جائے کیونکہ تھوڑے گوشت نال سر نال جڑے اتے میرے مولا نے آباد دامن پایا تے جڑے ویلے لے کے رباب دے خیمے دے باہر آئے نا جملہ پڑھن لگا میں وہ جڑا روزے عاشور جڑے بندے اعمال کر دے ہو جے کسے نو یاد ہوئے 7 قدم اگے جانا 7 قدم پیچھے ہونا زہرہ دا چن رباب دے خیمے دے باہر کدی اگے آؤندے سن کدی پیچھے جاندے سن اے بندے بیٹھے نے حافظ آباد دے میرے دوست حافظ آباد ایک بندہ ایکسیڈنٹ سندھ چوں کے آیا میں نے اس بندے دسیا جڑا جنازے شریک سی اس آکھیا کٹ کے بس نو وچوں بچہ کڈیا اس انداز دا نکلیا پہ پنڈ تو باہر انہوں 4 بالٹیاں لیا کے غسل دیتا تے قبرستان جا کے دفن کیتا تے دفن کرن تو بعد ماں نو دسیا پہ تیرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو سکا کتھے ہوئے ہو سکا آ جا تے قبر لیا کے وکھا چھڑی میں کیا ظلم کیتا جے ہو سکا ظلم کوئی نہیں کیتا ساڑھے سر تے قرآن رکھ لے قبر ویکھ کے بچ گئی ہے آباد رہو جناب آباد رہو گھر مکمل ہو گئی ہو سکا قبر ویکھی سو تے بچ گئی ہے جویں دا اساں لے آندا نا ماں ویندی تے بچدی نہیں سی مگر حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے جڑے ویلے 7واں قدم پیچھے پہ اٹھاندے سن نا میں سلطان الصابرین حضرت رباب نے آکھیا اندر کیوں نہیں پاؤندے فضا دی آواز آئی بی بی پتہ نہیں تیرا پتر کیویں شہید ہوئے ہاتھ تے لاش تے اوتے کپڑا کدی پیچھے جاندے نے تے کدی مولا اگے آوندے نے کنات دے پیچھے کھلو کے بی بی رباب دی آواز آئی اندر آؤ میں حاجرہ نہیں میں نو بکھاؤ میرا پتر کیویں دا شہید ہویا تو میں زہرہ دے سامنے کیویں دی سرخرو ہوئی ہیں جس جملے واسطے محنت کر رہے ہیں آج کپڑا سی اتے ایتھے رباب کھلو گے نے فرماندے نے ہٹاؤ کپڑا بی بی رباب دی نظر شبیر دے چہرے تے صدقے تیرے حوصلے تو مولا دے چہرے تے ویکھ رہے تو فرماندے نے ہٹاؤ کپڑا میرے مولا نے کپڑا ہٹایا پتر تو بی بی پہ بیندی ہے شبیر دے چہرے لو حسین علیہ السلام ادھر چہرہ حسین شبیر دا ایتھوں 2 آنسو لڑک کے حسین دے ایتھے ڈگے بی بی رباب دی چیخ نکل گئی رو کے فرماندے ہاں جدا انجدہ پتر شہید ہوئے او دا حق بندہ وہ ماں روے حضرت رباب فرمایا نا میرا مولا انہوں میں ساری زندگی توپتے بے کے رونے اجے تے میں انہوں روئی نہیں اجے تے میں ویکھیا بھی نہیں فرمایا ویکھیا نہیں تے روئی کیوں ہے فرمایا اجے پتر نو نہیں پہ روندی جملہ سن لینا
حضرت رباب نے فرمایا میں رو اس لیے رہی ہوں مجھے یہ دکھ کھا گیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا. واہ واہ، میرے بیٹے کی وجہ سے آخری جملہ رسول کا بیٹا رو رہا ہے. حضرت شبیر فرماتے ہیں ہن میں تینوں دسا میں رویا کیوں ہاں؟ فرمایا مولا دسو. فرمایا کئی اصغر ہوندے تے کئی اکبر ہوندے، میں وہ دی رضا تے قربان کر دیندہ، میں حسین ہاں. آواز ہوندی ہے تے مولا روئے کیوں؟ جگر سنبھالو، جملہ بڑا عجیب ہے اور لکھیا ہے ضمیر اختر نقوی صاحب نے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا رباب تیرے بیٹے کو روتا اس لیے ہوں، تیرے بیٹے کو تیر اس وقت کھا گیا جب میں اس کا منہ چومنے کا ارادہ کر. واہ واہ، آباد رہو. جملہ آ گیا جدے واسطے میں نے حکم کیتا ہے. یہی میں رسول نگر پڑھیا سی، انہوں نے آکھیا وہ جملہ پڑھ دیو آباد رہو. فرمایا تیرے پتر دا میں منہ چومن لگا سا جدو تیر لگا ہے. جیسو میرا اشارہ ویکھیا سی میں معافی منگ کے تواڈے کول اجازت لین لگا. شام غریباں ہر قاتل اپنے اپنے مقتول دا سر پیا کٹدا سی کہ میں جا کے سر وکھا کے انعام لواں. ایک قاتل سی مولا علی اصغر دا جڑا شام غریباں دے اندھیرے چ لاش پھڑ کے کدی سجے جاندا سی کدی کھبے جاندا سی. وہ جس گل واسطے انہاں حکم کیتا ہے او دے نال دل جے دکھ ہے تے معافی دینا. اے جڑے بچے بیٹھے ہونا چھوٹیاں بچیاں دی لاشاں انج پھڑیاں جان. ایک تو میں دسنا انج چاچے چکتے ہیں، انج مقتول دے پیو دے دوست چکتے ہیں، انج ماواں چکدیاں نے تے انج بھیناں چکدیاں نے. میں نے معاف کر دینا. شام غریباں دے اندھیرے چ ایک ہاتھ ہے چلی اصغر دا صاحب. اے حرملا کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے. ایک ہاتھ وچ تلوار ہے، میں پڑھ گیا بس ٹھیک ہے. ایک ہاتھ وچ تلوار ہے تے ایک ہاتھ وچ شہزادے دی لاش ہے. اینوں کلے بہ کے سوچیا جی ایک ہاتھ چ کیویں پھڑی ہے. ایک ہاتھ وچ شہزادہ ہے تے ایک ہاتھ وچ تلوار ہے. کدی سجے جاندا ہے تے کدی کھبے جاندا ہے. کسے ظالم آکھیا ہوئے بے غیرتا ادا سر معصوم دا کٹدا کیوں نہیں؟ اس جملہ آکھیا آندا میرا دل کردا ہے اوتھے کٹاں جتھے دی ماں ویندی ہو. ہاں جلیا خیمے جو آواز آئی سر کٹ میں حاضرہ نہیں. جدوں شام غریباں دے اندھیرے وچ اس بے غیرت نے تلوار دا وار کیتا ہے، چھوٹا جا تڑ تھلے ڈگے، چھوٹا جا سر ہاتھ چ رہ گیا. رباب مدینے المو کر کے فرمایا یا رسول اللہ راضی ہونا آ کے کربلا